ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد۔ اعزائے محترم، سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، عشر مجالس کی تیسری گفتگو امام سجاد کے جہاد سے متعلق قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اجر عظیم کے ذریعے، یعنی ان کے لیے عظیم اجر ہے جو جہاد کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، انہی سے بات کو جوڑتے ہوئے عزیزان محترم، انسان ہر حال میں جہاد کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ اب وہ چاہے اب کسی بھی طرح سے جہاد کر رہے ہوں، جہاد جو ہے اس کے مصداق محدود نہیں ہے، جہاد کے معنی محدود نہیں ہے۔ ہماری مشکل اور پریشانی یہ ہے کہ ہم نے دین کے مفاہیم کو ویسے حاصل نہیں کیا ہے جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ دین کے مفاہیم کو ہم نے کبھی محدود سمجھا، لیمیٹڈ، بہت زیادہ لیمیٹڈ، کبھی جو ہے وہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ مثال کے طور پر اب تو الحمدللہ ذہن کھلتے جا رہے ہیں، فکریں اصلاح کی جانب ہیں، اور معرفت اور علم کا جذبہ لوگوں کے اندر بیدار ہو رہا ہے۔ وگرنہ ایک چند سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو جب عبادت کا نام لیا جاتا تھا تو انسان کے خیال اور تصور میں چند چیزیں آتی تھیں: نماز، روزہ
حج، نماز، روزہ اور حج۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور چیزیں کسی کے ذہن میں آ جائیں، ایک جو عام تصور تھا سب سے پہلے نماز، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نماز کو اہمیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اس کے بعد روزہ اور حج۔ لیکن صرف یہی چیز عبادتیں نہیں ہیں۔ ہمارا تصور اور خیال یہ تھا کہ نماز، روزہ اور حج عبادت ہے اور بس، لیکن عبادت جو ہے وہ ایک بڑا مفہوم ہے۔ بلکہ چونکہ میرے سامنے سمجھدار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں تو سمجھا سکتا ہوں۔ نماز بذات خود عبادت نہیں ہے، توجہ فرمائیں، روزہ جو ہے وہ خود بخود عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز عبادت ہے وہ ہمیشہ عبادت رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر نماز عبادت ہے تو ہمیشہ عبادت رہے، اگر روزہ عبادت ہے تو ہمیشہ عبادت رہے، اگر حج عبادت ہے تو ہمیشہ عبادت رہے۔ لیکن ایسے مراحل بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں کہ مثالیں ایسی آ سکتی ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ تو عبادت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے اور سوئمنگ جانتا ہے، تیرنا جانتا ہے۔ ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہا تھا، دریا کے نزدیک کہ ایک دوسرا انسان پانی میں گر جاتا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا ہے۔ ابھی اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ مومن ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو تو اس کو بچا لو، نہیں، انسان ہے، انسان ہے، اس کو بچاؤ۔ اب یہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو تمام کرے، معلوم ہو گیا ہے کہ سامنے کوئی دریا میں گر گیا ہے، اور جب تک یہ تمام کرے گا، معلوم ہے بھی پہلی رکعت شروع کی ہے، جب تک 4 رکعت پڑھے گا تب تک یہ بیچارہ چلا جائے گا۔ ابھی اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھتا رہے؟ نہیں، نماز توڑو، دریا میں کودو اور ڈوبنے والے کو بچاؤ۔ اب یہاں پر مجھے بتائیں، نماز پڑھنا عبادت ہے یا نماز کو توڑنا عبادت ہے؟ نماز کو توڑنا یہاں پر عبادت ہے، نماز پڑھنا، نماز جاری رکھنا عبادت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ نماز پڑھیں تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ملنا ہی نہیں ہے، سزا اور ملے گی۔ میرا بندہ ڈوب رہا تھا، تو نے بچایا کیوں نہیں؟ کافر، مومن، مشرک، مسلمان، شیعہ، سنی، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے، جس نے ایک نفس کو، ایک جان کو بچایا، قرآن مجید کی آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بغیر کسی خطا کے، بغیر فساد کے، سامنے والے نے نہ کوئی غلطی کی تھی، نہ فساد برپا کیا تھا،
کسی نے قتل کر دیا، ایک جان کو قتل نہیں کیا، ارشاد ہو رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر، ایک کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر۔ تو عزیزان محترم، اب جب اس نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نماز کو توڑنا ہے۔ نماز پڑھنا اب عبادت نہیں ہے، اگر نماز عبادت ہو تو یہاں پر بھی عبادت ہونا چاہیے، تو نماز خود عبادت نہیں ہے۔ روزہ مثال کے طور پہ، میں سفر میں آیا 2 دن کے لیے، اس کے بعد صبح کو روزے کی نیت کی، معبود مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں پہ میرے رشتہ دار ہیں، اچھے خاصے جاننے والے ہیں، سحری کا انتظام بھی ہو گیا، افطار کا بھی ہو جائے گا، پھر میں روزہ کیوں نہ رکھوں؟ روزہ رکھ لیا۔ ماہ رمضان کے احترام میں نہ کھانا نہ پینا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بہترین چیز ہے، لیکن روزے کی نیت آپ کر لیں، سفر میں ہوں تو روزے کا ثواب تو ملنے والا ہے ہی نہیں، اور جو روزہ ہے اس کی قضا بھی رہے گی، الگ سے عذاب اور ملے گا، سزا اور ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، لہذا سزا ملے گی یہاں پر۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیں، سورہ حجرات جو نازل ہوا ہے، سورہ حجرات کا نام سورہ اخلاق بھی ہے، اس میں اخلاقی باتیں بہت زیادہ ہیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں۔ پہلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ مسئلہ کیا تھا؟ آیت کب نازل ہوئی؟ پیغمبر سفر کے لیے نکلے اور سفر اتنا تھا کہ روزہ قصر ہو رہا تھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، پیغمبر نے کہا کہ روزہ قصر ہو گیا، سب لوگ افطار کر لو۔ اب روزہ جو ہے وہ روزے کی نیت پر نہیں رہ سکتے، کھانا ہے پینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، کھائیں پئیں نہ کھائیں پئیں، لیکن روزے کی نیت پر اب آپ نہیں رہ سکتے ہو، چونکہ روزہ قصر ہو گیا ہے۔ حضور نے بھی کھایا، اصحاب نے بھی کھایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو پورا ثواب حاصل کریں گے، پورا روزہ رکھیں گے، مغرب کے بعد افطار کریں گے۔ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یعنی یہ کون سی ہوشیاری ہے؟ جس رسول نے تم کو روزہ رکھنا سکھایا ہے، ابھی وہ رسول کہہ رہا کہ بھائی روزہ توڑ لو، افطار کر لو، قصر ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب رسول کہہ رہا ہے کہ روزہ افطار کر لو، اب یہاں پر جو لوگ اڑ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم تو مغرب تک پورا روزہ کریں گے، ان کا روزہ عبادت ہے یا نہیں؟ یہ روزہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے میرے عزیزو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، لیکن حرام مال سے مدد کرتا ہے۔ مدد کرنا اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے۔ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بہترین تو عبادت نہیں ہے، بہترین عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک لقمے کے ذریعے مدد کرنا، ایک لقمے سے مومن کی مدد کرنا خانہ کعبہ کا 10 مرتبہ طواف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 10 مرتبہ طواف کرنے سے زیادہ بہتر ہے مومن کی ایک لقمے سے مدد کرنا۔ تو مومن کی مدد کرنا، مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، انسان کی مدد کرنا،
ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن ایک انسان چوری کے مال سے کر رہا ہے، اب یہ عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں یہ خود بخود عبادت نہیں ہے، اصل عبادت نہیں ہے، یہ سب عبادتوں کا ذریعہ ہیں۔ تو پھر اصل عبادت کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، اصل عبادت اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ اگر اس کا حکم آئے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اگر اس کا حکم آئے کہ نماز توڑ دو تو نماز توڑنا عبادت ہے، اگر اس کا حکم آئے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اگر اس کا حکم آ جائے کہ روزہ توڑ دو تو روزہ توڑنا عبادت ہے۔ لہذا میرے عزیزو، یہ چیزیں خود عبادت نہیں ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ان سے متعلق ہو جاتا ہے اس لیے عبادتیں، خود بخود عبادت نہیں ہے یہ۔ تو میرے عزیزو، ہماری مشکل، جو میں عرض کر رہا تھا، ہماری مشکل اور پریشانی یہ ہے کہ جو دینی معارف ہیں ان کو ہم نے یا تو بہت ہی لیمیٹڈ سمجھا ہے یا پھر ہم کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن مجید میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ یہ آیت آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، ترجمہ بھی سنا ہوگا۔ من جاء، عام طور پر جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے، من جاء بالحسنۃ، جس نے ایک نیکی انجام دی، جس نے ایک نیکی انجام دی، فلہ عشر امثالہا، اس کی جزا کیا ہے؟ اس نیکی کے 10 برابر اس کو قیامت میں جزا ملے گی۔ یعنی اگر آپ نے 1 درہم کسی کو دے دیا ہے، 10 روپے کسی کو دے دیے ہیں، تو آپ کو ایسی جزا ملے گی جیسے آپ نے 100 روپے دیے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ترجمہ دقیق نہیں ہے، یہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک مفہومی ترجمہ ہے کہ جو ایک نیکی انجام دے۔ قرآن مجید کی آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ میں کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو بہت مشہور ہیں اور جن کے ترجمے سے آپ کم و بیش تھوڑا بہت واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں جوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ آیت سنی ہے اور اس کا ترجمہ سنا ہے، یقیناً سنا ہوگا، تو مجھے بتائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ سنی ہے۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے، یہ مفہوم ہے، میں ترجمہ عرض کروں۔ جاء الحق، جاء یعنی آ گیا، حق یعنی حق، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا، مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی والا تھا، مٹنے ہی والا تھا۔ آپ لوگوں نے جو مختار نامہ بنایا گیا سیریل وہ دیکھا ہے؟ مختار نامہ سیریل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ جب کوفے میں دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور آخر میں جناب مختار نکل کر آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، تو اس وقت زبیریوں کی چال کیا تھی؟ ان کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مختار مطالبہ کرے کہ تم میرے مقابل میں آ جاؤ، لہذا اعلان کر دیا کہ جیسے ہی مختار باہر نکلے اتنا شور مچانا کہ کوئی بھی مختار کی بات کو نہ سن پائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اب جب انہوں نے شور مچانا شروع کیا تو کیسے شور مچایا؟ شور کرنے لگے، جاء الحق زہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل۔ وہاں پر جو ہے وہ اس میں فلم میں دکھایا ہے کہ مختار نے شکریہ بھی ادا کیا اللہ کا کہ یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، جاء الحق یعنی حق آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جاء الحق یعنی حق آ گیا۔
تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس کے بعد میں اصل موضوع اور اصل بات جو مجھے کہنا ہے اس کی طرف پلٹ کر آؤں گا۔ جاء یعنی آیا، جاء یعنی آیا، اور اگر اس جاء کے بعد قبلہ یہاں پر موجود ہیں، جاء کے بعد اگر بے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لایا، میننگ بدل جائے گا۔ جاء یعنی آیا، اور جاء کے بعد اگر بے آ جائے تو اس کا مطلب ہے لایا۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ من جاء بالحسنت، بل میں بے آ گیا ہے نا، اس کا مطلب میرے عزیزو دقیق پرفیکٹ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جس نے ایک نیک کام انجام دیا، ایک نیکی انجام دی، نہیں۔ آیت کا پرفیکٹ ترجمہ یہ ہے جو ایک نیکی لے کر آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو ایک نیکی لے کر آیا، کہاں لے کر آیا؟ قیامت میں لے کر آیا۔ جو ایک نیکی قیامت میں لے کر آیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو اس کے 10 برابر دیا جائے گا۔ کیوں لے کر آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے انجام دی اور جس نے لے کر آیا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرے عزیزوں، ممکن ہے بہت سے لوگوں کی بہت ساری نیکیاں اتنی کمزور ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ یہاں سے چل کر قیامت تک جا سکیں، شاید اتنی طاقت نہ ہو میری نیکیوں میں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان زیارت کے لیے جا رہا ہے، ماں کا دل دکھا کر جا رہا ہے، کسی وجہ سے ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، اس زیارت میں وہ طاقت نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک انسان جو ہے پڑوسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، شاید اس نیکی میں اتنی طاقت نہ ہو کہ یہ وہاں تک پہنچ جائے۔ گھر میں بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے، گھر میں اخلاق اچھا نہیں ہے، باہر اخلاق سے پیش آ رہا ہے، شاید اس اخلاق میں اتنی طاقت نہ ہو کہ یہ وہاں تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، نیکی کرنا ایک الگ مرحلہ ہے، نیکی کی حفاظت کرنا ایک الگ مرحلہ ہے۔ غور فرما رہے؟ ایسے سمجھیے کہ گھر میں پینٹ کرا لیا تو پینٹ کرنا ایک کام تھا، کلر کرا لینا ایک کام تھا۔ اب یہ جب کلر کرایا ہے، 40,000 50,000 70,000 روپیہ لگایا ہے، تو کم سے کم 2-4 سال 5 سال اس کو چلنا تو چاہیے۔ کلر کرا لینا ایک الگ مرحلہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ حفاظت نہیں کرتے ہیں، کہیں پر کچھ لگ جاتا ہے، کہیں پر کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نیکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ نیکیوں کے ساتھ ایسا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نیت دکھاوے کی ہے، نیت ریاکاری کی ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ نماز جو دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، کیا اس نماز میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان تک پہنچ جائے؟ کیا یہ میزان تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ روایت ہے میرے عزیزو، اللہ کے یہاں اسی عمل کی جزا دی جائے گی جو اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ انسان جب قیامت کے دن جائے گا، روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ممکن ہے کبھی ایک انسان کو مغرب کی نماز کی، مثال کے طور پہ آج 11 سپٹمبر ہے، 11 سپٹمبر سن 2021 کے نماز کی جزا جب مجھے دی جانے لگے تو مغرب کی جزا ملی لیکن عشاء کی جزا نہیں ملی۔ اس طرح کے حادثات واقعات پیش آئیں گے۔ بندہ پکار کر کہے گا، معبود میں نے مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھی تھی، عشاء کا ثواب کیا ہوا؟ آواز پروردگار آئے گی، نادان، تو نے مغرب میرے لیے پڑھی تھی، عشاء میں ریاکاری آ گئی تھی، دکھاوا آ گیا تھا کسی بھی وجہ سے، لہذا جو میرے لیے پڑھی تھی اس کی جزا میں دوں گا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی اس کی جزا لوگوں سے لو، میں کیوں اس کی جزا دوں؟ تو میرے عزیزو، اگر ریاکاری آ جائے تو پھر اس عمل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ آسمان تک جا سکے، یہ میزان تک جا سکے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عمل سے زیادہ سخت مرحلہ، عمل انجام دینے سے زیادہ سخت مرحلہ عمل کی حفاظت کرنا ہے۔
عمل کی حفاظت۔ قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنی نیکیوں، اپنے صدقوں کو جن کے ساتھ نیکی اور احسان کی ہے ان پر احسان جتا کر، انہیں اذیت پہنچا کر خراب مت کرو، باطل مت کرو انہیں۔ ایک انسان کی مدد کر دی، بیمار ہو گیا تھا، کام نہیں تھا، کام لگوا دیا 10-15 ہزار روپے دے کر، ٹھیک ہے بھائی کوئی چھوٹا موٹا پھیری شروع کر دو، کاروبار شروع کر دو۔ اب اس کے حالات اچھے ہو گئے، کرنے کھانے لگا، جہاں بھی دکھتا ہے، جہاں بھی اس کا ذکر آتا ہے وہاں پر جو ہے وہ احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو تو ہم نے 15,000 روپے دے دیے تھے جو اس کے گھر میں چولہا جل گیا۔ ہمارے احسان کا نتیجہ ہے کہ آج وہ اس مقام پر ہے۔ آپ نے احسان کیا، نیکی کی، لیکن احسان جتا کر اس نیکی کو باطل کر دیا۔ اب یہ نیکی آسمان تک جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ لہٰذا نیکی کو انجام دینا ایک الگ مرحلہ ہے، نیکی کی حفاظت کرنا ایک الگ مرحلہ ہے۔ نیکیاں 3 طریقے سے خراب ہو جاتی ہیں، 3 زمانوں میں خراب ہو جاتی ہیں۔ انجام تو دیتا ہے انسان، کبھی کبھی نیکی انجام دینے سے پہلے ہی بیکار ہو جاتی ہے، انجام دینے سے پہلے ہی خراب، انجام تو دے رہے ہیں لیکن نیکی برباد ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن وضو نہیں کیا، ابھی نیکی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ نیکی قبول ہے، جان پوچھ کر وضو نہیں کیا۔ اتنی ٹھنڈ میں وضو کون کرے گا؟ البتہ یہاں پر وہ ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے، کبھی آپ حضرات یو پی میں آ کر دیکھیے گا دسمبر جنوری میں تو معلوم ہوگا کہ ٹھنڈ کسے کہتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی ٹھنڈ میں وضو کون کرے گا؟ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، تیمم کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ خوب تیمم کا مقام نہیں ہے، تیمم کے مقام ہیں، جگہیں ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ وضو نہیں کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن اس نیکی میں آسمان تک پرواز کرنے کی جان نہیں ہے، اس کے گھٹنے یہیں پر ٹوٹے ہوئے ہیں، لہذا یہ نیکی پہلے سے ہی برباد ہے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بات جو ہے وہ طولانی ہو گئی ہے، لیکن اگر میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں روایت ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا اور شاید نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تاریخ کی جو گزارش ہے صحیح ہے نہیں ہے، روایت کیسے ہے، اس لیے کہ بعید ہے کہ وہ شخص اس کام کو انجام دے۔ میں پھر روایت آپ کی خدمت میں بغیر نام کے پیش کرتا ہوں۔ ایک صاحب کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخصیت کے بارے میں کہ امام کی کسی چاہنے والے نے اچانک سے ان کو دیکھا کہ کسی سبزی والے کی سبزی، بڑی شخصیت تھے، سبزی والے کی تھوڑی سی سبزی آہستہ سے چرا لی، پھل والے کے پاس پہنچے، تھوڑے سے پھل چرا لیے۔ اب جب انہوں نے امام کے چاہنے والے نے دیکھا، کہا کہ یہ تو مشہور معروف شخصیت ہے، بھائی لوگ مانتے ہیں ان کو، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گوشت والے کے یہاں گئے، تھوڑا سا گوشت، ہوٹل میں گئے، تھوڑا سا کھانا۔ اب وہ چاہنے والے کو جب تشویش ہوئی کہ جستجو ہوئی کہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ سب کچھ ادھر ادھر سے اٹھا کر اکٹھا کر کے اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر غریب رہتے تھے سب کے سب۔ اب غریب جب رہتے تو جانے کے بعد ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب جانے کے بعد ان کے درمیان تقسیم کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا، میں آج صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ امام کی خدمت میں آگے فرزند رسول، ایسے ایسے معاملہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو، نظریہ معلوم کرو، اس کام کی وجہ کیا ہے؟ دن بھر چرانا اور شام میں غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اب عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے،
انہوں نے آیت پیش کی، یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ آیت کیا پیش کی؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی انجام دی۔ اب وہاں پہ ترجمہ کرنے کا مسئلہ تو نہیں تھا، چونکہ سب عرب زبان تھے، عربی زبان والے۔ ایک نیکی انجام دی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ کہا کہ حضور میں یہ برائی کر رہا ہوں، برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، ایک برائی کی تو ایک برائی کے برابر۔ اس کے آگے آیت ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جس نے برائی انجام دی اس کو اتنا ہی سزا ملے گی جتنی برائی کی ہے۔ کہا کہ دیکھیں میں ایک برائی کر رہا ہوں تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ ایک نیکی انجام دے رہا ہوں، اس کی جزا کتنی ہوگی؟ 10۔ قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا میرے معبود 10 نیکیوں میں سے ایک برائی کو مائنس کر دے۔ امام نے فرمایا، جو امام نے فرمایا اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے، آیت کو نہیں سمجھا ہے، اور ہوگا بھی کیا اگر اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھیں گے تو یہی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس نیکی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ آسمان تک پہنچ جائے، یہ میدان محشر تک پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر نیکیوں کا موازنہ کیا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، وہاں تک یہ نیکی پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ جس نیکی کی بنیاد برائی پر رکھی جائے وہ نیکی نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسی نیکی ہے؟ لہذا یہ نیکی یہیں کہ یہیں برباد ہے۔ ابتدا میں نیکی خراب ہو گئی، درمیان میں نیکی کیسے؟ انسان جو ہے کسی کام کا آغاز خلوص کے لیے کرتا ہے، لیکن بیچ میں ریاکاری آ جاتی ہے، یہ نیکی برباد ہو جائے گی، اس نیکی کے اندر جان نہیں ہے۔ آخر میں کیسے؟ انسان نے نیکی انجام دی لیکن اس کے بعد احسان جتاتا ہے۔ فقیر کو 50 کا نوٹ دے دیا، کہیں دوسری جگہ بیٹھے دوستوں میں جا کر بیٹھ گئے، اب بیچارہ اس کا تو کام ہے مانگنے کا، یہاں سے گھومتے ہوئے وہاں پہنچا، اب وہاں پر اس کے ساتھ ارے ابھی تو تمہیں 50 کا نوٹ دیا تھا، تمیز نہیں ہے، بالکل یہ ہو گئے ہو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 50 کا نوٹ دے کر آیا ہوں، نیکی تو کر چکے تھے لیکن یہ نیکی یہیں کہ یہیں ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر۔ ہوتا ہے میرے عزیزو، اگر ہم کسی پر احسان کر دیتے ہیں بیچارہ پچھتاتا ہے احسان لے کر، کون سا برا وقت تھا جب میں نے اس کا احسان لے لیا۔ کبھی کبھی انسان کو پچھتانا پڑتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کاش وہ وقت نہ آیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم نے دین کے جو معارف ہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے یا تو بہت ہی لیمیٹڈ سمجھا، عبادت کو ہم نے سمجھا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ تک بات پہنچ جائے اور بس، لیکن عبادت یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو عبادت ہے، اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا ہو تو نماز پڑھنا عبادت، لیکن اللہ کا حکم نماز توڑنے کا ہو تو نماز توڑنا عبادت، اللہ کا حکم روزہ رکھنے کا ہو تو روزہ رکھنا عبادت، اللہ کا حکم روزہ توڑنے کا ہو تو روزہ توڑنا عبادت ہے میرے عزیزو۔ یہ فرق ہے میرے عزیزو ہماری فکر میں اور صحیح دین میں۔ صحیح دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا نام عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کے مفہوم کو لمیٹڈ کر دیا اور سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ ویسے ہی عزیزان محترم جہاد کے مفہوم کو سمجھنے میں، جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں بھی ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، یہاں تک کہ اتنی بڑی غلطی ہوئی آپ حضرات نے اشعار میں، نوحوں میں اور دوسری چیزوں میں بھی اس چیز کو سنا ہوگا کہ
نعوذ باللہ جو ہے امام حسین نے ایسا جہاد کر دیا کہ اس کے بعد 9 اماموں نے جہاد نہیں کیا. نہیں میرے عزیزو، غلط ہے، غلط ہے. امام کا ایک لمحہ بھی جہاد سے خالی نہیں ہے. کسی بھی امام کا ایک لمحہ جہاد سے خالی نہیں ہے. ہر لمحہ امام جہاد کے عالم میں ہے. ہر لمحہ امام جہاد کے عالم میں ہے. بھئی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے جہاد نہ کرنے والوں پر. آج مجھے بتائیں کس کو فضیلت نہیں چاہیے؟ آپ کو فضیلت نہیں چاہیے، مجھے فضیلت نہیں چاہیے؟ نہیں، وہ فضائل، وہ کمالات جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ میرے اندر ہونے چاہیے. ہر لمحہ میرے عزیز الجہاد. میں نے عرض کی جہاد کے طریقے، زبان کے ذریعے جہاد، نفس کے ذریعے جہاد، قلم کے ذریعے جہاد، زبان علم کے ذریعے جہاد، فکر کے ذریعے جہاد، کبھی کبھی حرکات کے ذریعے جہاد ہوتا ہے. نامحرم پر نگاہ پڑھی آپ نے، آنکھوں کو نگاہ پڑھی آپ نے، آنکھوں کو بند کر لیا، یہ جہاد ہے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، یہ جہاد ہے. آپ نے معاشرے میں کوئی برائی دیکھی، بہترین انداز میں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، یہ جہاد ہے. آپ نے دیکھا کہ اس معاشرے میں فلاں نیکی کی کمی ہے، آپ نے اس نیکی کی بنیاد رکھ دی، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے. ہر لمحہ میرے عزیزو جہاد کی حالت میں ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کبھی کبھی صرف خاموش رہنا بھی جہاد ہے. تو میرے عزیزو ہم نے جہاد کے مفہوم کو چھوٹا سمجھا. میں نے جہاد کے طریقے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. آج جہاد کی قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جہاد کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. 2 قسموں کے لیے روایت ہے اور 1 قسم کے لیے آیت ہے. جہاد اصغر، جہاد اکبر اور جہاد کبیر. جہاد اصغر اور اکبر کے لیے روایت ہے. مثال کے طور پہ میں عصر عاشور کا وہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں جہاں بہت ہی مشہور بات ہے. امام سجاد کے پاس امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا خدا حافظ، اسرار امامت تمہارے حوالے ہیں. یہ جو اللہ کی رسالت ہے، امامت ہے، ذمہ داری ہے، یہ تمہارے حوالے ہے، خدا حافظ. اب وہ پوری تفصیل مجھے نہیں پڑھنا ہے، مصائب کے جملے ہیں. امام نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں میری تلوار اور عصا لے کر آئیے. کہا بیٹا ارادہ کیا ہے؟ کہا عصا کا سہارا لے کر، توجہ فرمائے میرے عزیزو، یہ ایمان کی طاقت ہے. بیماری اور ضعف اس قدر طاری ہے مصلحت الہی سے کہ امام بیدار ہوتے ہیں غش کھا جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں غش کھا جاتے ہیں. صبح عاشور سے یہ عالم ہے میرے عزیزو. لیکن اس نقاہت کے عالم میں جب امام اٹھ نہیں سکتے ہیں اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ عصا اور تلوار لے کر آئیے. جسم بھلے ہی فی الحال کمزور ہو گیا ہو لیکن ایمان کمزور نہیں ہے، روح کمزور نہیں ہے، معنویت کمزور نہیں ہے. جہاد کے لیے تیار ہیں. بیٹا کیا کرو گے؟ کیا کہ جہاد کروں گا، آپ کی حفاظت کروں گا. امام نے فرمایا میرے لال تمہارے لیے جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر. بابا جہاد اکبر بڑا جہاد، اس سے بڑا کیا جہاد ہوگا؟ آپ کی حفاظت کرنا، ولایت کی حفاظت کرنا، امامت کی حفاظت کرنا. فرمایا نہیں میرے بیٹے، اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا بہت بڑا جہاد ہے. تو جہاد اصغر یعنی میدان میں آ کر دشمن کے مقابل میں مبارزہ کرنا، جنگ کرنا میدان میں، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر یعنی معنوی جہاد، روحانیت کے ساتھ جہاد، معنویت کے ذریعے جہاد، یہ جہاد اکبر ہے میرے عزیزو.
جو مشکلات آتی ہیں دین کے راستے میں ان کو برداشت کرنا، نفس پر کنٹرول کرنا، کبھی کبھی جو ہے وہ نفس کو دبانا، نفس کو مارنے کی بات آتی ہے، نہیں، نفس کو مارنا نہیں ہے، اس کی خواہشات جو ہیں وہ فطری ہیں، مارنا نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دینا ہے، کنٹرول کرنا ہے، دبانا نہیں ہے، نہیں دبانا نہیں ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، صحیح طریقے سے اس کے لیے آرام مہیا کرو، اس کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، حلال غذا مہیا کرو، اس کو مثال کے طور پہ سونے کی ضرورت ہے، حلال طریقے سے بستر اور بہترین وقت اس کے سونے کے لیے صحیح طریقے سے مہیا کرو، لہٰذا اس کو دبانا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے، صحیح ڈائریکشن دینا ہے اس کو۔ اگر آپ نے نفس کو صحیح ڈائریکشن دے دی ہے، صحیح راستہ دکھا دیا ہے، صحیح طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا کر دیا ہے، تو یہ جہاد اکبر ہے۔ اس میں خواہشات پیدا ہوں گی، لیکن ان خواہشات کو حرام کے ذریعے پورا نہیں کرنا ہے، حلال کے ذریعے پورا کرنا ہے، حلال کے ذریعے پورا کرنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے، معنویت کے ذریعے۔ کیوں میرے عزیزو یہ جہاد اکبر کیوں ہے؟ جہاد اکبر یہ اس لیے ہے، اگر میں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، صحیح ڈائریکشن نہیں دی، تو یہ مجھے گناہ کرنے پر آمادہ کرے گا، حرام لقمے کی طرف جائے گا، جنسیات میں بے راہ روی ہوگی، غلط راستوں پر جانے کے لیے کہے گا۔ جب یہ مجھے حرام کام کرنے کے لیے کہے گا، غلط راستے پر لے جائے گا، تو پھر جہاد اصغر کرنے کا حوصلہ بھی میرے اندر نہیں رہے گا میرے عزیزو، جہاد اصغر کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رہے گا۔ کوفے میں کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا، یہی تو ہوا تھا۔ بھائی لالچ کیا ہے؟ لالچ نفس کی خواہش ہے، نفس کو دبانا نہیں ہے، لالچ کے مقابل میں اس کو قناعت پیش کرنا ہے، لالچ نہیں کرنا ہے، قناعت کرنا ہے۔ وہاں پر ان کے درمیان لالچ تھا۔ جہالت کیا ہے؟ جہالت ایک نفسانی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ہے علم کے ذریعے سے۔ کوفے والوں نے اس کا علاج نہیں کیا، کوفے والوں نے لالچ کی جگہ پر اپنے نفس کو قناعت نہیں دی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اپنے نفس کو نہیں دیا۔ جب یہاں پر ناکام ہو گئے تو اب جہاد اصغر نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکے، نہیں آ سکے امام کے ساتھ۔ لہذا میرے عزیزوں، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، نفس کو صحیح ڈائریکشن پر لے جانا، یہ مہم مسئلہ ہے میرے عزیزوں، یہ جہاد اکبر ہے۔ وقت نہیں ہے، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیش کرتا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو کل پیش کروں گا، آج جہاد کبیر کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو جہاد اصغر یعنی میدان میں دشمن کے ساتھ، دشمن کے سامنے جہاد کرنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کی جو غلط خواہشات ہیں ان کو دور کر کے اس کی خواہشات کو حلال طریقوں سے پورا کرنا، حلال طریقوں سے پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے۔ پتہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ جہاد اکبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس بہت بڑا دشمن ہے، نفس بہت بڑا دشمن ہے۔ جو دشمن ہمارے سامنے ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو دشمن خود ہمارے اندر ہے اس کا مقابلہ کرنا سخت ہے۔ مثال آپ حضرات نے سنی ہوئی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ لنکا کو کس نے ڈھایا؟ جو گھر کے اندر کا دشمن تھا اس نے۔ تو میرے عزیزوں، گھر کے ایک مثال بچوں کے لیے عرض کر دوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بہترین اچھا جوتا خرید لیجئے، 1000 روپے کا، 1500 کا، اور اس جوتے کو پہننے کے بعد آپ بڑے بڑے پہاڑوں پر، پتھروں پر چل سکتے ہیں اور سفر کو طے کر سکتے ہیں۔ نکل جائیے پہاڑوں کی سیر کرنے کے لیے، چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے ہیں؟ اچھا جوتا خریدا اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہاڑوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پہاڑوں پر بڑے بڑے پتھر ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ان کو روندتے ہوئے ہم
آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے مقابل میں ایک چھوٹی سی کنکر جوتے کے اندر آ جائے, کتنے قدم چل پائیں گے؟ کتنے قدم چلیں گے؟ اگر 2-3 لوگ ساتھ میں جا رہے ہوں گے نا, تو وہ لوگ کچھ آگے جانے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کہاں غائب ہو گئے. جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جوتا اتار کر جوتے میں سے کنکر نکال لیں. کیا ہوا بھائی؟ کہا رے جوتے میں ایک چھوٹی سی کنکر آ گئی تھی. کہا کمال کر دیا آپ نے, جوتے میں ایک چھوٹی سی کنکر آئی تو اس کو نکالنے لگے. ارے ابھی تو اتنے بڑے بڑے پتھروں کو روند کر آ رہے ہو جوتوں کے نیچے. تو اس نے جواب دیا کہ وہ باہر تھے, یہ اندر تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ باہر تھے, یہ اندر تھا. اندر کے دشمن کو ٹکر دینا سخت ہے, اس لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, معنویت کا جہاد کرنا, یہ جہاد اکبر ہے میرے عزیزو, بہت ضروری ہے میرے عزیزو. نفس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے, جہاد کرنا ہے, اس کے ساتھ جہاد کرنا. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں, البتہ اس مثال کا مکمل تعلق اس سے نہیں ہے, یہ مثال اس سے اوپر کی ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے, ہماری زندگی میں جو ہے وہ یہ چیزیں کرنا سخت ہے. مولا کائنات بازار سے گزرے, قصاب کی دکان ہے, قصائی کی, وہاں سے گزر ہوا, قصاب نے روکا, یا علی گوشت لے جائیے, ابھی ابھی ذبح کیا ہے جانور, ایک دم تازہ گوشت ہے. مولا کائنات نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ نہیں تھا. کہا کہ میرے پاس آج پیسہ نہیں ہے. پھر کبھی ایسا نہیں کہ ادھار نہیں لیتے تھے, لیکن ایک مثال تھی اس وقت کے لیے. اس وقت تقاضا یہ تھا, کب کیا کرنا ہے امام کو وہ امام جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کو یہ کر لینا چاہیے تھا, وہ تو امام ہی جانتا ہے کہ وہاں پر ویسا کیوں کیا. قصاب نے کہا کہ مولا پیسہ کل دے دیجیے گا, آج گوشت لے جائیے. فرمایا بجائے اس کے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ تم کو پیسہ کل دے دوں گا, اپنے نفس سے کہہ دیتا ہوں کہ گوشت کل کھا لوں گا. اپنے نفس سے کہہ دیتا ہوں. لہذا میرے عزیزو ایسا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھار نہیں لے سکتے ہیں, لیکن یہ ایک عظیم احتیاط ہے میرے عزیزو, یہ ایک عظیم احتیاط ہے. ایسا نہیں کہ ادھار نہیں لے سکتے ہیں, ادھار لے سکتے ہیں, لیکن ضرورت کے وقت. تو میرے عزیزو مقابلہ کریں. میں پھر سے عرض کر دوں, اس کو دبانا نہیں ہے, دبانا نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو صحیح راستہ دکھانا ہے, صحیح ڈائریکشن دکھانا ہے. اور آج بزرگوں کی ذمہ داری ہے جوانوں کی نفسیات کا, ان کی خواہشات کا خیال رکھیں. ہماری ذمہ داری ہے ان کی خواہشات کو جب تک یہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں صحیح طریقے سے پورا کریں. اس کو محبت کی ضرورت ہے, اگر گھر میں نہیں ملے گی تو باہر تلاش کرے گا. اس کو حمایت کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, اگر گھر کے اندر نہیں ملے گی تو باہر تلاش کرے گا. باہر نہیں جانے دینا ہے, گھر میں اتنی محبت دینا ہے کہ یہ باہر اس کو تلاش نہ کرے. گھر میں اتنی سپورٹ دینا ہے, اتنی حمایت کرنا ہے کہ یہ باہر اس کو تلاش نہ کرے. گھر میں اس کی خواہشات کو, اس کی ضروریات کو ایسے پورا کرنا ہے کہ یہ باہر ان کو تلاش نہ کرے, اس لیے کہ باہر کس کے ہاتھوں میں لگ جائے کچھ نہیں معلوم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جوان کا دل ایک ایسی زمین کی طرح ہے کہ جو بیج لے کر فصل اگانے کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر تم صحیح عقائد کو ڈال دو, اگر تم نے صحیح عقائد ڈالنے میں ذرہ برابر کوتاہی کی تو شیطان اور اس کے دوست برے عقائد کو اس میں ڈال دیں گے. آپ کھیت کو آمادہ کر کے چھوڑ دیجئے, کسان تو یہاں پر نہیں ہے, لیکن باہر نکل کر چلے جائیے, کبھی دیکھیے اگر کوئی کسان اپنے کھیت کو آمادہ بالکل تیار کر کے 15-20 دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دے, بیج نہ ڈالے, تو جو جنگلی گھاسیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اگ جائیں گی. ضرورت ہے کہ بیج ڈال دیا جائے. صحیح عقائد کا بیج وقت پر نہیں ڈالا تو برے عقائد ان کے ذہنوں میں آ جائیں گے. میرے مومنین, میرے بھائیوں, خیال رکھیں, خیال رکھیں, بے پرواہ نہ رہیں, جوانوں سے بے پرواہ نہ رہیں. مولا کا نام فرماتے ہیں جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہے, اگر ذرہ برابر کوتاہی کی
تو شیطان اپنی جگہ بنا لے گا اس میں. شیطان کو جگہ نہیں بنانے دینا ہے. وقت تمام ہوا میرے عزیزو. جہاد اصغر، جہاد اکبر، اور تیسری قسم کیا ہے جہاد کی؟ جہاد کبیر. اکبر کے معنی بھی بڑا ہے اور کبیر کے معنی بھی بڑا ہے، لیکن اکبر جو ہے وہ مقابل میں آتا ہے اصغر کے. اکبر یعنی کسی سے بڑا، کسی سے بڑا، اور اصغر یعنی کسی سے چھوٹا. لیکن کبیر یعنی ہمیشہ بڑا، نہ اس سے چھوٹا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی نہ یہ دیکھا گیا کہ کوئی اس سے چھوٹا ہے یا کوئی اس سے بڑا ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ڈکشنری اور گرامر کے اعتبار سے. یہاں پر جو ہے چھوٹے اور بڑے کا کوئی لحاظ نہیں، بس یہ بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا ہے. جہاد کبیر اسے کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں. سورہ فرقان آیت نمبر 52 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، میرے رسول کافرین کی اطاعت مت کرنا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور کافرین کے ساتھ، یہاں سے جہاد کے معنی اور زیادہ روشن ہو جائیں گے میرے بھائیوں، میرے مومنین، میرے بزرگوں. جہاد کے معنی اور روشن ہو جائیں گے آپ کے لیے. وَجَاهِدْهُمْ، کافروں کے ساتھ جہاد کرو. بِهِ، قرآن کے ذریعے. توجہ فرمائے میرے عزیزو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو قرآن کے ذریعے. جہادن کبیرہ، بڑا جہاد. تو میرے بھائیوں، اگر جہاد کے معنی صرف تلوار لے کر لڑنا ہے، اگر جہاد کے معنی صرف گولے بارود کے لے کر لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ قرآن کے ساتھ جہاد کرو، قرآن کے ذریعے جہاد کرو. یعنی کیا؟ یعنی اپنے صحیح عقائد کو ان کے سامنے پیش کرو. یہ جہاد کبیر ہے. قرآن مجید کے ذریعے اپنی قوم کے عقائد کی حفاظت کرو، اپنے عقائد کی حفاظت کرو، اپنے صحیح دین کی حفاظت کرو، اپنے فرہنگ کی حفاظت کرو، اپنے کلچر کی حفاظت کرو. یہ جہاد کبیر ہے. قرآن کے ذریعے یہی جہاد ہوگا نا. قرآن کے ذریعے سے ایسا تو نہیں ہے کہ میں قرآن گھماؤں نعوذ باللہ اور کسی کی گردن کٹ کر الگ ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے نا. قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، موت دینے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ فرما رہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، میرے رسول کافروں کے ساتھ جہاد کرو قرآن کے ذریعے سے. جہاد کبیر، یہ جو تم قرآن کے ذریعے جہاد کرو گے یہ جہاد کبیر کہلائے گا، بڑا جہاد کہلائے گا. اس کی مثالیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طریقے سے جہاد کبیر کیا ہے اور کس طریقے سے جہاد اکبر کیا ہے. بس میرے عزیزو، میں نے گفتگو کو تمام کیا. جہاد تو پوری زندگی میں ہر امام نے کیا ہے میرے عزیزو، لیکن امام زین العابدین نے جو جہاد کیا ہے یہ ایسا جہاد ہے میرے عزیزو جس کو خود امام فرما رہے جہاد اکبر بڑا جہاد ہے. تصور کریں میرے عزیزو، میرے بھائیوں، اگر معرفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اگر معرفت اندر ہمارے پیدا ہو جائے، رونے کے لیے ایک ایک تصور کافی ہے، ایک ایک منظر کا تصور کافی ہے، ایک ایک جملہ کافی ہے میرے عزیزو رونے کے لیے. اگر معرفت پیدا ہو جائے، اگر گریہ بھی کریں میرے عزیزو معرفت کے ساتھ کریں، بصیرت کے ساتھ گریہ کریں. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ گریہ کریں. معرفت حاصل ہو جائے تو گریہ ہوگا میرے عزیزو. تصور شرط ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر سمجھ سکتے ہیں تصور کر لیجئے گا جتنا رونا ہو. اگر معرفت ہو جائے تو ہر عزادار اور مومن کے رونے کے لیے بس اتنا تصور کافی ہے. آپ یہ تصور کر لیجئے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی ہیں. یہ بات کیا رونے کے لیے کم ہے میرے عزیزو؟ اس سے بڑا اور کیا جہاد ہوگا. علی کی بیٹیاں درباروں میں آئیں، بازاروں میں آئیں. علی کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں آئیں. اور میرے عزیزو، مصیبت یہ کہ عابد بیمار امام زین العابدین دیکھتے رہے.
دیکھ رہے تھے، حالات ایسے تھے کہ کر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، شام کا زندان آیا، شام کا دربار آیا، کیا منظر امام زین العابدین نے دیکھا۔ ادھر یزید ملعون بیٹھا ہوا ہے اور سامنے امام حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، اے بے حیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ جس سر کو تو نے اپنے پیروں کے سامنے رکھا ہوا ہے، رسول اس کے ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے، رسول اس کے دانتوں کے بوسے لیا کرتے تھے، رسول اسے اپنے زانوں پر بٹھایا کرتے تھے، اپنی پشت پر سوار کیا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آخری جملہ میرے عزیزو، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ ملعون نے ایک چھڑی لی، حسین کے ہونٹوں پر مارنا شروع کیا، زینب تڑپ کر رونے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چہر معصومین کے واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہم ان کے انصار و اعوان میں شمار فرماؤ۔ معبود تو کریم ہے، کرم فرماؤ، تو رحیم رحم نازل فرماؤ۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، قوم میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، ہر ایک فرد میں معرفت اور بصیرت پیدا فرما، حالات کو سمجھنے کی، حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ خدایا معصومین کی صحیح سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں دین کی، مذہب کی صحیح معرفت عنایت فرما۔ معبود ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ہمارے عقائد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جوانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش میں ہیں، خدایا ان کی تمام کوششوں اور سازشوں کو ناکام فرما۔ ہمارے صحیح عقائد کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔